اس دین پہ محمد کے گھرانے کا بہت کچھ خرچ ہوا ہے. اس دین پہ محمد کے گھرانے کا وہ فرد بھی قربان ہوا ہے جو اشبہ الخلق منطقا خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ. شاید یہی وجہ تھی کہ آج سحر جب سحر ہوئی تو آج حسین نے اپنے ہمیشہ کے مؤذن کو نہیں علی اکبر کو کہا ہو علی اکبر گلدستہ اذان پہ اذان دے، اس لیے کہ کربلا کی وادی میں ایک دفعہ رسول کی آواز پھر گونج جائے، اللہ اکبر. ہاں یہ آواز لشکر اعداء نے بھی سنی اور جو رسول کے لب و لہجے سے آشنا تھے انہوں نے بھی سنی، اور یہ آواز خیموں میں پھپھیوں نے بھی سنی. اور جب پہلی بار اس مؤذن سے ہٹ کے جو روزانہ اذان دیتا تھا، آج علی اکبر کی آواز کانوں میں آئی ہوگی، پہنچی ہوگی، تو بیویوں نے یہی سوچا ہوگا کہ دشت کربلا میں نانا رسول خدا آ گئے. آج نانا رسول خدا اس دشت کربلا میں آ گئے. لیکن قربان جاؤں حسین آخری بار نانا کے لب و لہجے میں اذان سننا چاہتا ہے. بس عزادار و جب روز عاشور اور جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے حسین نے اپنے لال علی اکبر کو حکم دیا، تقدم یا ولدی. حسین دوسروں کے بچے ان سے پہلے اپنا لخت جگر سب سے پیارا علی اکبر قربان کرنے کے لیے میدان میں بھیج رہا ہے. سب سے پہلے معتبر روایت کہ جب آغاز جنگ ہوا تو مظلوم کربلا نے فرمایا، حکم دیا علی اکبر کو، تقدم یا ولدی، علی اکبر میدان میں جا. لیکن قربان جاؤں کتنے معرفت رکھنے والے تھے اصحاب. ادھر مظلوم کربلا کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ علی اکبر میدان میں جا، ادھر اصحاب کے دل پر یہ جملہ بجلی بن کے گرا. سب نے تلواریں بے نیام کی، کہا مولا ہم زندہ اور شبیہ رسول جائے، مولا یا اپنا حکم واپس لیں یا ہم اپنی گردنیں اپنی تلواروں سے اڑا دیں گے. میں کہوں گا شاباش حسین کے اصحاب. ایسے اصحاب حسین کے نانا کو نہیں ملے، ایسے اصحاب حسین کے بابا کو نہیں ملے، ایسے اصحاب حسین کے بھائی حسن کو نہیں ملے. یہ حسین کے اصحاب ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں ہو نہیں سکتا علی اکبر کا ایک بال بھی بھیگا ہو. بس میں قربان جاؤں، میں کہوں گا اے اصحاب تم چلے گئے، ایک وقت ایسا آ گیا تھا، اب پھر علی اکبر ہے اور بابا ہے. علی اکبر اب آ گیا بابا کے سامنے. بابا اب اجازت دے میں اپنی جان آپ پر نشاور کروں. اس وقت امام مظلوم کربلا نے علی اکبر کو لفظوں میں واضح طور پر الفاظ میں اجازت تو نہیں دی. ایک دفعہ یہ کلام کیا خدا کی بارگاہ میں، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام. اے خدا تو گواہ رہنا، اب اس گروہ کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، جو اپنی شکل و صورت میں، جو اپنے کردار میں، جو اپنی رفتار میں، جو اپنی گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا. کنا اذا اشتقنا الی نبیک، ہمیں جب یہ شوق ہوتا تھا تیرے نبی کی زیارت کریں، ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. پھر وہ آیت بڑھی جو آیت عصمت میں نے عرض کی. علی اکبر سمجھ گئے بابا نے اجازت دے دی ہے.
بس عزاداروں، علی اکبر کا الوداع بڑا سخت الوداع ہے. باقی شہزادے بھی گئے ہیں میدان میں، لیکن جس طرح سے علی اکبر کا خیام سے الوداع ہے اس طرح سے کسی کا الوداع نہیں ہے. علی اکبر جب خیام سے الوداع کر رہے تھے، راوی کہتا ہے منظر یہی تھا جیسے کسی گھر سے نوجوان بیٹے کی لاش اٹھ رہی ہو اور کوہرام ہوتا ہے. بیویوں کا اس طرح سے کوہرام تھا. علی اکبر خیموں کے دروازے سے نکلنا چاہتے تھے، پھر کوئی بی بی دامن پکڑ لیتی تھی. 7 بار علی اکبر کو واپس لوٹایا گیا، اور آخری بار جب علی اکبر چلے نا الوداع کر کے، تو پھر کسی نے دامن پکڑا، روکا. علی اکبر ایک دفعہ رک جا، ذرا مڑ کے پیچھے دیکھ. جب مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ جو غش کھا کے بستر پر تھا نا، وہ عصا کے سہارے کمر جھکائے چلے آ رہا ہے. کہہ رہا ہے علی اکبر رک جا، علی اکبر رک جا، بیمار کربلا سے الوداع کرتا جا. اجرکم علی اللہ. ہو گیا الوداع. رسول کی دستار سر پر باندھی، رسول کا پٹکا کمر میں باندھا، رسول کے تبرکات سے علی اکبر کو سجایا. مکمل شبیہ رسول بنا کے حسین اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے میدان میں. علی اکبر چلے، گھوڑا آہستہ آہستہ میدان کی طرف بڑھنے لگا. اب تھوڑا علی اکبر نے گھوڑے کی رفتار بڑھانا شروع کر دی، لیکن جب گھوڑے کی رفتار بڑھی نا تو علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ ہے، جیسے کوئی ساتھ ساتھ چلتا رہا ہو. جب گھوڑے کی رفتار بڑھی تو ضعیف بابا نے آواز دی، محلن محلا، بیٹا آہستہ آہستہ جا میدان کربلا میں. ایک دفعہ مڑ کر کہا بابا آپ نے اجازت نہیں دے دی. کہا اجازت تو دے دی ہے، زبان حال یہی تھی علی اکبر، اگر میری جگہ تو ہوتا، تیری جگہ تیرا جوان بیٹا ہوتا، میدان میں مرنے کے لیے جا رہا ہوتا، تو بھی یہی کہتا میرے لال ٹھہر ٹھہر کے جا، جہاں تک ہو سکتا ہے مڑ مڑ کے اپنے چہرے کی زیارت کرواتا جا. اجرکم علی اللہ. سخت ہے پوری شہادت پڑھنا، یہ شہادت سننا. مختصر کر رہا ہوں، حاجت میرے میں بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں سن سکتے. بس بڑی جنگ لڑی، اتنی جنگ لڑی کہ میدان خالی کر دیا. فرصت ملی ایک دفعہ کہ وہ بابا جو میرے راہوار کے پیچھے پیچھے دوڑے تھے، ایک دفعہ بابا کو مل لو، ایک دفعہ بابا کی میں زیارت کر لو، بابا مجھے دیکھ لے. واپس آئے خیمے میں، لیکن اب جب پہنچے تو سلام کے بعد یہی کہا نا کہ بابا العطش قد قتل وثقل الحدید قد اجهدنی حل الى شربت من الماء سبیل. بابا کوئی ایک گھونٹ پانی کا ہو سکتا ہے؟ اب مظلوم کربلا پہ اس سے سخت کوئی اور گھڑی کربلا کے میدان میں شاید نہ گزری ہو کہ جوان بیٹا ہے، زخموں میں چور ہے، وہ علی اکبر شبیہ رسول ہے، پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہا ہے. اب اتنا کہا کہ بیٹا ہاتھ لسانک، اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھ، لیکن قربان جاؤں کہاں فرزند زہرا کی پیاس. جلدی سے علی اکبر نے اپنی زبان واپس کھینچی. بابا آپ کا دہن مبارک تو میرے دہن سے بھی زیادہ خشک ہے. کوئی اپنے بچوں کے مرنے کی تمنا نہیں کرتا، کوئی اپنے بچوں کے، لیکن میں معذرت جسارت کے ساتھ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں.
حسین نے علی اکبر کی شہادت کی تمنا اس لیے کی ہے، حسین سے علی اکبر کی پیاس برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کہا علی اکبر بس میدان چلا جا، بابا سیراب نہیں کر سکتا، نانا رسول خدا حوض کوثر سے سیراب کر دے گا، بس آزادہ رو۔ علی اکبر آیا، کسی ظالم نے کوئی ایسی برچھی ماری، اب حسین کا علی اکبر گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکا، آنکھوں میں خون تھا، بس اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی۔ اب گھوڑا بجائے اس کے کہ خیموں کا رخ کرتا، فوج اشکیا میں گھوڑے کو رستہ نہ ملا، گھوڑے کا رخ ادھر ہوا جہاں فوج اشکیا تھی۔ اب جس کے پاس جو تھا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر سے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے، جس کے پاس پتھر تھا۔ جب علی اکبر نے آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، تو پھر حسین کے پہنچنے تک کیا ہوا؟ فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِ اربن اربا، مقتل کہتی ہے حسین کے پہنچنے سے پہلے شامیوں نے علی اکبر کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب حسین پہنچے، برچھی کا پھل لگا ہوا ہے، آنکھوں میں خون ہے، آخری سانسیں ہیں، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا۔ بس آزادار و جوان نے آخری سانس لی۔ ادھر علی مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا علی الدنیا بعدک العفا، علی اکبر تیرے بعد جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جب علی اکبر کی لاش اٹھانا چاہ رہے ہیں نہ اٹھائی نہیں جا رہی۔ آزادار و بعض علماء پڑھتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جہاں حسین کی روح پرواز کر جانے والی تھی۔ حسین کہہ چکے تھے تیرے بعد جینے کا فائدہ نہیں ہے۔ شاید یہ جملہ خیموں کے دروازے پر کھڑی محافظ امامت نے سنا، دیکھا کہ اب خالی علی اکبر نہیں، میرا حسین بھی شہید ہو رہا ہے، خیمہ چھوٹا۔ ایک دفعہ دوڑتی ہوئی علی کی بیٹی آئی، آ کے علی اکبر کی لاش سے لپٹی، اور جب یہ منظر حسین نے دیکھا، حسین کو علی اکبر بھول گیا۔ اور علی کی بیٹی میری زندگی میں کیوں خیمے چھوڑ کر آ گئی؟ زینب کا ہاتھ پکڑا، کہا ارجعی الی الفسطاط، خیموں کو واپس لوٹ جا، اب لاش نہیں اٹھائی جا سکتی۔ مظلوم کربلا سے ایک دفعہ خیموں کا رخ کیا، جو چھوٹے چھوٹے بچے بچ گئے تھے نا اہل بیت کے خیموں میں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں۔ آج کے دن حسین کی آواز بلند ہوئی تھی، یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں مقتل میں آ جاؤ، حسین کی مدد کرو، علی اکبر کی لاش حسین نہیں اٹھا سکتا۔ اور ان بچوں نے لاش اٹھائی، مقتل میں پہنچی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔